ویورز آرٹ گیلری سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور میرے ساتھ یہ جو اسٹوڈنٹس بچیاں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے میں ان سے ذرا پیار محبت مذاق بھی کرتا ہوں کہ میری اپنی بھی بیٹیاں ہیں۔ ان بچوں کی باتیں ذرا سنتے ہیں، کیسے آپ کو خیال آیا؟ پہلے تو آپ اپنا نام بتائیں مجھے۔ میرا نام سعودہ سلطانہ ہے۔ اور یہ جو نمائش ہے، اس میں آپ کی پارٹیسپیشن کیا ہے؟ بیسیکلی میں اس نمائش کی آرگنائزر ہوں، اور میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ مل کے یہ آرگنائز کرائی ہے تاکہ جو ہماری یوتھ ہے وہ کنسٹرکٹیو چیزوں میں انوالو ہو، بجائے وہ ڈائریکشن لیس ہونے کے، بجائے وہ غلط چیزوں میں پڑھنے کے، وہ ایک ان میں کنسٹرکٹیو چیزیں آئیں، وہ کنسٹرکٹیو ہابیز میں جائیں۔ تو بیسیکلی اس کا مقصد یہی تھا کہ ایک اچھی جگہ لوگوں کو پرووائڈ کریں، اسپیشلی لڑکیوں کو، اور ایک اچھا ماحول دینا تاکہ وہ اپنے کام کو ڈسپلے کریں اور اچھے انوائرمنٹ میں رہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، مجھے آپ کی اس کاز سے نا بڑے خاص سوال ذہن میں آ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، دنیا کی خوشیاں، یہ جو آپ نمائش کے صرف پیسے سے ہو سکتی ہے یا ہمت اور کوشش سے بھی ہو سکتی ہے؟ اچھا، یہ تو صرف ہمت اور کوشش سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ ہماری کوئی بھی جو یہ نمائش لگی ہے اس میں زیرو فنڈنگ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں۔ ہمارے کرائے، ہمارا ایگزیبیشن، ہمارا مطلب کہ چھوٹی سی چیز لے کے بڑی سے بڑی چیز تک ہماری اپنی سیلف فنڈنگ پہ چل رہی ہے۔ ہم اپنی پاکٹ منی کرتے ہیں، ہم 3 جابس کرتے ہیں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو بیسیکلی یہ ہمارا ایک مقصد ہے کہ پاکستان میں یوتھ کو ایک کنسٹرکٹیو ڈائریکشن پہ لے کے جانے بجائے وہ کسی ڈیزاسٹر کی طرف جائیں۔ تو یہ ہمت سے ہی ہوتی ہے۔ آئی تھنک پیسے بھی ریکوائرڈ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پیسے نہیں ریکوائرڈ ہوتے، پر نہیں، پیسوں سے زیادہ اگر آپ میں ہمت نہیں ہے نا تو آپ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، ہمت کریں گے تو پیسے آئیں گے نا، دیکھیں نام بنے گا، عزت ہوگی۔ میں اگر گھر سے ہی نہ نکلوں تو یہ میرا جو چینل ہے اب بول ٹی وی، یہ کیسے پروموٹ ہوگا؟ نہیں، کام کروں گا تو آپ کی جو ہمت ہے نا پیسوں سے تو آئے گی، پر کچھ آپ کے اندر کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، میں نے اپنی یوتھ کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو اگر آپ میں وہ جذبہ نہیں ہے نا تو بہت سے لوگ ملینئر ہیں، سکون کی نیند نہیں سو رہے، بہت سے لوگ امیر ہیں پر ان کے اندر سیٹسفیکشن نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے ایک بیلنس لائف گزارنی ہے، ایک پراپر جس کو کہتے ہیں لائف اسٹائل گزارنا ہے، تو اس کو لیے آپ کو پیسہ تو چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز پیسے کے بغیر چل رہی ہے، پر اگر آپ کے پاس ہمت نہیں ہے تو نہ آپ کے پاس پیسہ آئے گا، نہ آپ کے اپنا گول اچیو کر سکیں گے، اور آپ ایک ویژن لیس زندگی گزاریں گے۔ آپ کے پاس پیسہ، اگر پیسہ ہے ویژن نہیں ہے تو اس پیسے کا فائدہ نہیں ہے، سیٹسفیکشن نہیں ہے آپ کی زندگی میں۔ زبردست۔ اچھا، یہ بتائیں، یہ جو آپ اس کو آرگنائز کر رہی ہیں آج آرٹ گیلری کی اس پوری جو ایگزیبیشن یہ ہو رہی ہے، پکچرز میں نے دیکھی بڑی بڑی ماشاءاللہ کمال، جنہیں ہم اردو میں شاہکار کہتے ہیں۔ بعض پکچر تو مجھے شاہکار لگی ہیں۔ کیا آپ یہ بنانا تصویر سکھاتی بھی ہیں، یا اس کے لیے کوئی آپ لوگوں نے ٹیچر رکھے ہوئے ہیں، یا یہ ساری اسٹوڈنٹ الگ الگ مختلف ٹیچرز کی اسٹوڈنٹ ہیں؟ کیا سلسلہ؟ بیسیکلی میں فائن آرٹس کی اسٹوڈنٹ تھی، اور میری ٹیچر نے مجھ پہ بہت محنت کی۔ میری ٹیچر کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ میں نیشنل پلیئر تھی تو میری ٹیچر نے مجھے پکڑ کے سکھایا ہے، تو آج ان کی وجہ سے میں فردر اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھا رہی ہوں، اور یہ فردر اگلے اسٹوڈنٹس کو سکھا رہے ہیں۔ اچھا، یہ جتنی پینٹنگز لگی ہوئی ہیں یہ آپ کی اسٹوڈنٹس نے بنائی ہیں؟ یہ ہماری اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور کچھ ہمارے ٹیم ممبر بھی ہیں۔ فار ایگزامپل میرے اسٹوڈنٹ کے کچھ دوست ہو گئے، تو یہ ایون میری کلاس فیلوز بھی ہیں، تو اس میں ڈفرینٹ لوگ ہیں۔ اس کو مینیج اور جو مین پینٹنگز ہیں وہ ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس کی ہیں۔ زبردست۔ اچھا، آپ گڑیا کیونکہ اب آپ میرے سامنے 3 شخصیات میں کھڑی ہو، ایک سوشل ویلفیئر کی صورت میں کہ یہ نوجوان بیٹی جی سوشل ویلفیئر کے لیے آگے بڑھی ہے، اچھے کاز کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کوئی نیشنل چیمپئن بھی بتا رہی ہیں، بادب بیٹی ہے جی، نقاب ہے، اور میں وہ بھی پوچھوں گا کس چیز کی چیمپئن۔ تیسری چیز، اب آپ ایک ٹیچر کے روپ میں بھی کھڑی ہیں۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ 3-4 کاز لے کے آپ چل رہی ہیں، تو نیند آ جاتی ہے رات کو؟ نیند میں 22 گھنٹے کام کرتی ہوں اور میں 2 گھنٹے سوتی ہوں۔ اور ہمت دینے میں ایک تو میری اپنی ٹیم کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ میں تقریباً مہینے میں 3 دفعہ 4 دفعہ تو سوچتی ہوں نہیں اب گیو اپ کر دیتی ہوں، تھک گئی ہوں، پر یہ ٹیم ہے ہماری جس کی وجہ سے ہم لگے رہتے ہیں۔ تو آئی تھنک ٹیم کا ہونا لازمی ہے اگر لگے رہیں۔ دوسری چیز کہ ہماری جو مقبوضہ کشمیر میں ٹیم ہوتی ہے ان کی وجہ سے بھی ہمت مل جاتی ہے کہ نہیں کام کرنا ہے، وہ اس ماحول میں رہتے ہوئے کام کریں، تو ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہوئے کیوں نہیں کام کر سکتے؟ تو یہاں سے پھر موٹیویشن مجھے ملتی ہے۔ اور آپ نیشنل چیمپئن کیا ایتھلیٹ ہیں؟ باسکٹ بال، کرکٹر، کیا کس چیز کی آپ گیمز کوئی ہے یا کوئی اور شعبہ؟ میری بیسیکلی جو مین گیم تھی وہ باسکٹ بال اور لان ٹینس تھا، پر جو میں نے زیادہ تر نیشنل لیول یا ڈویژنل لیول پہ گیمز کے لیے وہ ہاکی کھیلا ہے۔ کرکٹ میں چیمپئن شپ
जीती है, हॉकी में इसके अलावा जीती हैं डिफरेंट चैम्पियनशिप। इसके अलावा बास्केट अपनी जो मेरी मेजर गेम थी 2 मैंने कम खेली है, पर उसमें भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मेडल्स मिले हैं। इसके अलावा लॉन टेनिस में, जंप में, क्योंकि हम लोगों की एक टीम होती थी और वो टीम फ़िज़िकल फ़िट उसको हम रखते थे, और फिर वो हर इस तरह डिवीज़नल और नेशनल लेवल पे जाके खेलती थी। अच्छा गुड़िया, मुझे चक्कर आने लग गया, मुझे समझ ही नहीं आई, बास्केटबॉल, टेनिस और वो स्क्वैश और क्रिकेट और हॉकी, इतनी छोटी सी उम्र में मतलब क्या आपने बनना क्या है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। बेसिकली मेरे जहन में तो दुनिया को आगे लगा दिया, इतनी गेम्स आपने खेल ली, चैम्पियनशिप जीत ली, माशाल्लाह। ये आपके अंदर किसी ने ये जज्बा उजागर किया, माँ बाप ने, या आपने खुद से ही सोचा और चल पड़े? असल में मेरे अब्बू ऑफिसर थे, F-16 थंडर में होते थे, तो उनका एक लाइफ स्टाइल था, मतलब कि वो लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, खेलते भी थे, इसके अलावा ऑफिसर भी थे। तो उनका मैं देखती थी लाइफ स्टाइल, और आज के लोगों का लाइफ स्टाइल नहीं है कि फ़ारिग बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं है। तो आपका एक लाइफ स्टाइल होना चाहिए, आप स्पोर्ट्स भी करो, आप आर्ट भी करो, आप लिखो भी, और आपके अंदर कुछ हो नहीं, मुल्क के लिए कुछ करना है, दुनिया के लिए कुछ करना है। तो बस उस वजह से फैमिली की तरफ से मोटिवेशन मिली कि भाई भी मेरे माशाल्लाह पायलट हैं, तो उनका भी एक लाइफ स्टाइल मैं देखती हूँ कि कितना आला लाइफ स्टाइल है, कि सब चीज़ें करें। जो लोग कहते हैं ना कि आप हर काम कर रही हैं, तो आप फ़ौजियों को देखें, हर काम कर रहे हैं। तो इसी तरह हम भी हर काम कर सकते हैं, ये इंसान में बिल्ट इन चीज़ है कि वो हर काम कर सकता है। हाँ, अगर वो ना करना चाहे वो अलग बात है। अच्छा, फ़ख्र होते हैं, आपके बाबा पायलट हैं, इस मुल्क की एयर फोर्स को उन्होंने सर्व किया या कर रहे हैं भाई, और वालिद साहब भी। तो ज़रा उनके नाम भी बताएं ना, आज हमारी कौम को फ़ख्र हो कि मैं कौम की किस काबिल फ़ख्र बेटी से बातें कर रहा हूँ, जिसकी फैमिली ने अपनी लाइफ और अपनी एनर्जी जो है वो इस मुल्क की खिदमत के लिए सर्व कर रहे हैं। तो उनके नाम ज़रा बताइए ना। अल्लाह बख्शे, मेरे अब्बू का नाम मसूदुर रहमान था, और मुझे लगता है कि उन जैसा ना कोई बाप होगा और ना कोई बंदा होगा, जितनी उन्होंने अपनी 6 बेटियों में इन्वेस्टमेंट की, उनको PhD करवाई, उनको स्टेबल किया, उनको सपोर्ट किया। तो अब्बू का नाम मेरे मसूदुर रहमान है, अल्लाह ताला उनको दर्जात बुलंद करे, और भाई का नाम मेरा कमांडर सईदुर रहमान है। माशाल्लाह जी। मकसूदुर रहमान साहब, अल्लाह आपकी वो दुनिया अच्छी करे, और सईदुर रहमान भाई मैं आपको सलूट करता हूँ, और आप हमारे मुल्क का फ़ख्र होते हैं। यकीन करें मेरे पास अब अल्फाज ख़त्म हो गए हैं कि इस बच्ची के टैलेंट को देख के, ये वो फ़ख्र है पाकिस्तान का जो पीछे आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है। इसने मुझे शॉक कर दिया, मुझे मेरे बचपन में ले गई, जब मैं हॉकी खेलता था, क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल खेलता था, बॉडी बिल्डिंग करता था, सोशल वेलफेयर के काम करता था। आज मुझे यूँ लग रहा है कि मेरे सामने सईद अली बावा खड़ा है जो मुझे बता रहा है मेरा बचपन। तो ये कौमें तभी तामीर होती हैं, तभी बिल्ट होती हैं जब कौम को ऐसे मामार मिलते हैं, ऐसे नौजवान मिलते हैं जो 22-22 घंटे काम करती हैं, और बेशुमार शुबे आपने सुन लिया नाम कमा रही है। हम इन बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल, पाकिस्तान की कामयाबी के लिए हम सब दुआ गो हैं। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।